اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ تکمیلی تلبینہ طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ ابھی آرڈر کریں، کم پیسے میں ہمارے ساتھ بزنس شروع کریں۔ بھارت بھر سے ڈسٹریبیوٹر اور ہول سیلر بننے کے لیے ابھی کال کریں 9579591975۔ تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ جوڑوں کی پرانی سے پرانی لاعلاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد، پیٹھ اور کمر کا درد، کندھے، گردن اور پیروں میں درد کے لیے سنٹی پلس دیسی شفا لائے ہیں مرد اور عورتوں کے تمام گپت روگوں کا علاج۔ پہلی خوراک میں حیرت انگیز اثر دیکھیں۔ اگر آپ ہم سے انڈیا اور انڈیا سے باہر دوائیں حاصل کرنا چاہتے ہیں، اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔ تھینک یو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں، باقی رہے، آگے بڑھیں، تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کریں۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا جاتا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9923223361۔ جس طریقے سے بھی آپ مدد کر سکتے ہیں ضرور کریں اور چینل کو مضبوط کریں۔ آئیے، آج جمعرات کا دن ہے اور یہ پورا 1.5 مہینہ رمضان مبارک میں ہمارا جمعرات کا جو لائیو بیان کا سلسلہ تھا وہ بند رہا، لیکن گزشتہ ہفتے سے الحمدللہ لائیو بیان کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ آپ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں پوری دنیا میں دیکھتے ہیں۔ آج کا 9:30 بجے رات میں لائیو بیان ہوگا۔ وقت اور حالات کے تحت آج کا بہت اہم عنوان ہے کہ مساجد کی آبادی وقت کی اہم ضرورت ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت ملک میں کیسی شرارتیں چل رہی ہے۔ گیان واپی مسجد ہے، یہ تمام چیزیں ہیں، اور ویران مسجدیں ہیں، اور مسجدوں کو آباد کرنے کی کیا اہمیت ہے، کیسے ان کی حفاظت ہوگی، اور یہ آباد ہوگی مسجدیں تو کیسے اللہ کی رحمتیں، برکتیں آئے گی، یہ تمام چیزیں انشاءاللہ رات 9:30 بجے اس بیان کو اپنی پوری فیملی کے ساتھ ضرور دیکھیں اور دوستوں کو بھی اس کے دیکھنے کی دعوت شیئر کریں۔ آئیے ناظرین، پہلی بڑی خبر آ رہی ہے، اسے افسوسناک یہ خبر کہے گی۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ملک میں مہنگائی کے اور سارے اصل مدوں سے دھیان ہٹانے کے لیے فی الحال تھوڑے دن تک کے حجاب کام آیا، پھر اس کے بعد میں تاج محل بھی کام آ گیا، پھر نفرتی بھونگے سے بھونگا بجوایا گیا، اذان کا مدعا بھی 1 مہینہ کام آ گیا، اب ایک نیا مدعا چل رہا ہے، گیان واپی کا مدعا ہے، لیکن اب ایک اور نیا مدعا سامنے آ گیا، اور یہ چیز میں نے 8 دن پہلے کہہ دی تھی کہ اب اس کا نمبر بھی آئے گا۔ آخر وہ خبر سامنے آ گئی کہ جامع مسجد دلی، جو دلی کی ہی نہیں ملک کا دل ہے، ملک کی شان ہے، اب اس کے نیچے بھی دیوی دیوتاؤں کی مورتیوں کا دعویٰ کر دیا گیا۔ اکھل بھارتی ہندو مہا سبھا کے صدر سوامی چکر پانی نے وزیر اعظم نریندر مودی کو خط لکھ کر آگاہ کیا اور کھدائی کا مطالبہ کیا۔ یعنی ابھی کچھ بھی کہا جا سکتا ہے۔ اگر میں کہہ دوں کہ وزیر اعظم نریندر مودی کے گھر کے نیچے مسجد ہے تو آپ اس گھر کو کھودنا شروع کر دینے کا۔ آئیے دن گیان واپی مسجد معاملہ، ظاہر بات ہے کہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے، اور گیان واپی مسجد کو لے کر ابھی بڑی خبر آ رہی کہ درشن اور پوجا کی جو اجازت ہندو فریق نے مانگی ہے، تو اب درشن اور پوجا کی اجازت ملے گی یا نہیں ملے گی، آج اس کے بارے میں سماعت ہے۔ لیکن اسی کو لے کر میں آپ کو بتا دوں کہ جس طریقے سے حوض وضو خانے میں
فوارے کو جو خوبصورتی کے لیے تقریباً مغل بادشاہ اور حکمران ہر مسجد کے حوض خانے میں خوبصورت فوارہ بناتے تھے، تو اب فوارے بھی شیولنگ ہو رہے ہیں. اس لیے اب جو نئی مسجدیں بن رہی ہے، بلکہ میں یہ تو کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نیا گھر بنا رہے ہوں گے تو گھر کے آنگن میں خوبصورت فوارہ مت بنانا، ورنہ وہ شیولنگ آگے چل کر بن سکتا ہے. تو اسی کو لے کر مولانا توقیر رضا خان صاحب نے ڈائریکٹ یہ کہا ہے کہ فوارے کو شیولنگ بتا کر خود ہندوؤں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. اور انہوں نے کہا کہ کسی مسجد کے ساتھ اگر زبردستی ہوئی تو حکومت کو اس کا بھاری خمیازہ بھگتنا پڑے گا. اور یہ بات بھی انہوں نے سچ کہی کہ ایسی کچھ بے وقوفیوں سے ہندو مذہب کا مذاق اڑ رہا ہے. جیسے ہی فوارے کو شیولنگ بتایا گیا تو کس طریقے سے لوگوں نے سوشل میڈیا پر مذاق اڑایا، وہ اچھی بات نہیں ہے. حالانکہ میں نے گزشتہ کل بھی کہا کہ کسی کو بھی کسی کے دھرم کی مذاق نہیں اڑانا چاہیے، لیکن اگر میں مسلمان ہوں تو مجھے بھی ایسی بے وقوفی کی باتیں نہیں کرنا چاہیے جس سے میرے مذہب کا دوسرے مذہب والے مذاق اڑائیں. اور مولانا توقیر رضا خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ اگر کسی بھی مسجد کے ساتھ زبردستی ہوئی تو حکومت کو بھاری خمیازہ بھگتنا پڑے گا. اسی طرح انہوں نے یہ کہا کہ بابری مسجد معاملے میں ایک جج نے فیصلہ دے کر راجیہ سبھا میں جگہ حاصل کر لی. یعنی انہوں نے اشارہ کیا کہ جو بھی جج ان کے اعتبار سے فیصلہ دے گا اسے راجیہ سبھا کا ممبر یا کوئی بڑا گفٹ، کوئی بڑا انعام مل جاتا ہے. اس لیے مولانا نے کہا کہ ملک کی تقسیم میں بھی RSS اور جناح کی ملی بھگت تھی، اور اس وقت پھر یہ لوگ ملک کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں. جیسے راہل گاندھی نے 2 دن پہلے بیان دیا کہ مودی سرکار بھارت کے 2 حصے یا 2 ہندوستان بنانا چاہتی ہے. چلیے آئیے اتر پردیش کی راجدھانی لکھنؤ سے بھی اس وقت رپورٹ آ رہی. لکھنؤ سے ہمارے رپورٹر فیضان الہی نے بتایا کہ وہاں پر جو ٹیلے والی مسجد ہے، الحمدللہ میں بھی وہاں گیا ہوں. ہم لوگ جمعہ کی چھٹی میں اس ٹیلے والی مسجد میں اکثر نماز پڑھا کرتے تھے. وہیں سے سامنے امام باڑہ ہے تو ہم لوگ تفریح کے لیے چھٹی کے دن، جمعہ کے دن جایا کرتے تھے. ٹیلے والی مسجد بڑی خوبصورت مسجد ہے، قدیم مسجد ہے. اب ظاہر بات ہے کہ ایسی تمام مسجدوں پر نشانہ ہے. ویسے میں نے پرسوں کہا تھا کہ رام مندر بابری مسجد نے 30 سال تک کی روٹیاں کھلائی ہے، تب وہ مدعا ختم ہو گیا. تو ابھی تاج محل ہو سکتا ہے 5-10 سال تک کی روٹیاں کھلا دیں. گیان واپی مسجد 2024 کا الیکشن جتا دیں تو ماشاءاللہ ان کے مرے تک تو ان کے پاس مدعے ہیں. اور مغلوں نے گویا کہ ان کے لیے روزی روٹی چھوڑ کر چلے گئے ہیں کہ یہ لو ہمارے مرنے کے بعد بھی ہم تمہیں روزی روٹی دیتے رہیں گے، تمہاری دکان چلتی رہے گی. تو اب ہندو مہاسبھا نے لکھنؤ کی ٹیلے والی مسجد تک پد یاترا کی بات کہی ہے. تو شاہی امام نے کہا ہے کہ اب حکومت کی انتظامیہ کی ذمہ داری ہے کہ انہیں روکیں، ورنہ ہم خود انہیں روکیں گے. یعنی یہ اشارہ مل رہا ہے کہ ملک کا ماحول کس طرف جا رہا ہے یا کس طرح بنایا جا رہا ہے. اور مودی جی کی خاموشی پر میں تو لگاتار کہہ رہا ہوں کہ ان کی خاموشی، جیسے ہمارے شریعت میں ہے کہ اگر وکیل اور قاضی جب گواہ پوچھنے جاتے ہیں تو اگر دلہن خاموش رہے تو یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ وہ راضی ہے. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ مودی جی کی خاموشی اس بات کی علامت لوگوں کو لگ رہی ہے کہ حضرت راضی ہے. آئیے ناظرین، حیدرآباد کی مکہ مسجد، آپ کو یاد ہوگا کہ ایک ایسا دھماکہ ہوا تھا کہ اس دھماکے میں کئی بے قصور مارے گئے تھے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ آج 15 سال مکہ مسجد بم دھماکے کے مکمل ہو گئے ہیں، اور کمال کی بات ہے تمام ملزمین جن پر الزام تھا بری بھی ہو چکے ہیں، لیکن ابھی تک حقیقی بم بلاسٹ کرنے والوں کا، ذمہ داروں کا پتہ نہیں چل پایا ہے. آخر دھماکے کا ذمہ دار کون تھا؟ بم دھماکہ کس نے کروایا تھا؟ بے قصور نوجوانوں کا آخر قاتل کون ہے؟ قاتلوں کو سزا ملے گی بھی یا نہیں؟ انہی سوالوں کے ساتھ آج 15 سال مکمل ہو گئے ہیں. جی ہاں، آپ کو یاد ہوگا کہ دھماکے کے وقت مکہ مسجد میں اس وقت تقریباً 10,000 مصلی نماز جمعہ ادا کر رہے تھے. 18 مئی 2007 کو مسجد میں نماز جمعہ کے دوران 1:15 پر یہ دھماکہ ہوا تھا جس میں 9 افراد ہلاک ہوئے تھے. اس کے بعد پھر پولیس فائرنگ میں 5 مزید افراد کی موت ہو گئی تھی. خیر 15 سال مکمل ہو گئے ہیں، جن پر الزام تھا بری ہو گئے ہیں، مگر ابھی بھی مین مجرموں کا پتہ نہیں چل پایا ہے. آئیے ناظرین، گیان واپی مسجد معاملے کو لے کر لگاتار خبریں چل رہی ہیں اور آپ ٹی ویز پر بھی دیکھ رہے ہیں کہ بس اسی پر ڈیبیٹ ہو رہی ہے، اور مقصد بھی حکومت کا یہی تھا. لوگ یہ کہہ رہے ہیں
کہ पेट्रोल आदमी भूल जाए, गैस की महंगाई भूल जाए, सिलेंडर की महंगाई भूल जाए, सारे असल मुद्दे भूल जाए। और माशाल्लाह सत्ता के दलाल चैनल जो है वो अब लग चुके हैं डिबेट करवाने में। और अब ज्ञानवापी, कुतुब मीनार, ताजमहल, मस्त बहस शुरू है और असल मुद्दों से ध्यान हटाने में गोया के पूरी कामयाबी मिल गई है। लेकिन इस वक्त ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपना मौकफ साफ वाजे करते हुए, जारी करते हुए ये कहा है कि मसाजिद की बेहुरमती मुसलमानों को गवारा नहीं। और अब किसी, मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी का बयान आया है कि अब किसी भी तरह का जुल्म बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है कि फिरका परस्त ताकतें लाकानूनियत पर कमर बस्ता हैं, यानी जितनी सांप्रदायिक ताकतें वो इस वक्त कानून की धज्जियां उड़ा रही है। और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक जुमला बड़ा कहा कि अब मसला यह है कि अदालतें भी मजलूमीन को मायूस ही कर रही हैं। मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के इस जुमले पर मुझे एक शेर याद आया जो 7 साल पहले मैंने कभी प्रचार रैली में ये शेर मैं अक्सर कहता था और अबू आसिम आजमी कहते थे कि इंसाफ कातिलों की हिमायत में जाएगा, इंसाफ कातिलों की हिमायत में जाएगा। ये बात है तो फिर कौन अदालत में जाएगा। आइए रियासत गुजरात के मोरबी से बड़ी दर्दनाक खबर आ रही है। जी हाँ, मोरबी में नमक फैक्ट्री की दीवार गिरने की वजह से 12 मजदूरों के हलाक होने और 18 मजदूरों के जख्मी होने की खबर आ रही है। यह वाकया मोरबी के GIDC में पेश आया। हादसे की इत्तला मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंच गई और राहत व बचाव का काम शुरू हो गया है। लेकिन अब तक हादसे पर 15 से ज्यादा मजदूर दबे हुए हैं, ऐसी खबरें हैं। 12 मजदूर हलाक हो चुके हैं और 18 जख्मी हैं। आइए नाज़रीन, ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर फिर एक बड़ी खबर इस वक्त मेरे सामने कि ज्ञानवापी मस्जिद का वो वजू खाना जिसके खूबसूरत पानी के फुव्वारे को शिवलिंग बता दिया गया, तो अब वो वजू खाना पूरी तरह से सील कर दिया गया। बताया जा रहा है कि 9 ताले लगाए गए, सिक्योरिटी CRPF के सुपुर्द कर दी गई है। CRPF के 2 एहलकार 24 घंटे सील बंद वजू खाने की हिफाजत करेंगे। जी हाँ, ये खबरें आ रही है। वहीं पर यह भी खबर आ रही है कि हिंदू पैरोकारों में आपस में फूट पड़ गई है। वाराणसी में वाक़ई ज्ञानवापी इहाते की सर्वे रिपोर्ट में एक नया मोड़ आया है और ऐसा लगता है कि स्पेशल जो काउंसिल कमिश्नर रिपोर्ट पेश करने से पहले हिंदू वकला में फूट पड़ गई है। वजह यह है कि मुद्दईयान की हिमायत करने वाले सरबराह जितेंद्र सिंह ने कहा कि यह सारा मामला उलझ गया है। उन्होंने कहा कि कोई तीसरा फरीक ज्ञानवापी केस को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है और यह कहा कि मुद्दईयान के लोगों में अलग अलग चलने की होड़ मच गई। यानी खबर बता रही है कि उनमें भी आपस में फूट पड़ गई है। जैसे मैंने गुज़िश्ता कल बताया था कि जो वकील थे हिंदू फरीक के, उनको दिल का दौरा आ गया है। तो मैंने कल कहा था कि अगर गलत काम करोगे तो ऐसे और कई दौरे आ सकते हैं। चलिए आइए एक और नई खबर, हंसी भी आती है कि ये नफरती चिंटू कहां जाकर रुकेंगे। और मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मुंह नहीं खोला, ईद के दिन मैंने कहा था कि मोदी जी कुछ तो बोलो, मुंह तो खोलो। वैसे तो आप मन की बात में बहुत कुछ बोलते रहते हैं, लेकिन ये क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्योंकि नफरती चिंटुओं ने मुल्क का माहौल कैसे बना दिया है। और आप खामोश रहकर क्या आप खुश हैं या आपकी रजामंदी है? ये देखिए, अब एक और खबर आ रही है कि कुतुब मीनार के ताल्लुक से ये कह दिया गया कि कुतुब मीनार शमशीर टावर था और इसे कुतुबुद्दीन ने नहीं बनाया, राजा विक्रमादित्य ने बनवाया था। कुतुब मीनार को लेकर पहले से यह तनाज़ा जारी है कि इसकी तामीर मंदिर तोड़कर हुई थी और यहां पूजा की इजाजत का डिमांड भी लगातार हो रहा है। अब इस कुतुब मीनार को लेकर एक नया दावा सामने आ गया है कि कुतुब मीनार एक शमसी टावर है और इसे कुतुबुद्दीन ने नहीं, राजा विक्रमादित्य ने बनवाया था। रियासत उत्तर प्रदेश की एक बड़ी अफसोसनाक खबर इस वक्त सामने आ रही है। जी हाँ, वज़ीर आला CM योगी आदित्यनाथ ने कह दिया कि मदरसों को अब कोई भी माली इमदाद हासिल नहीं होंगी। योगी ने अखिलेश हुकूमत की जो पॉलिसी थी वो बदल दी। यानी ये जुमला बता रहा है कि अखिलेश हुकूमत में बाकायदा मदद दी जाती थी मदरसों को भी, लेकिन अखिलेश की इस पॉलिसी को योगी जी ने बदल दिया है और ये कहा कि मदरसों को अब कोई माली इमदाद हासिल नहीं होगी। उत्तर प्रदेश में नए मदरसों को अब कोई ग्रांट नहीं दी जाएंगी। वज़ीर आला ने इस फैसले पर मुहर सख्त कर दिया है। योगी हुकूमत की साबिका मुद्दतकार के दौरान भी मदरसों को ग्रांट नहीं दी गई थी, ताहम अब काबीना
کابینہ نے باضابطہ طور پر اس تجویز کو منظور کر لیا ہے۔ عدالت میں جانے سے بھی مدارس کو ریلیف نہیں ملے گا۔ اس حکومت نے اکھلیش حکومت کی جو اچھی پالیسی تھی سب کو ساتھ لے کر چلنے کی، وہ یوگی جی نے ختم کر دی۔ آئیے ناظرین، آخری بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے۔ جی ہاں، محترمہ مایاوتی صاحبہ جو ساتھ تو دیتی ہے بی جے پی کا، جیسے کہ نظر آیا اور لوگوں نے کافی مخالفت بھی کی تھی، لیکن اب وہ بھی بول رہی ہے کہ گیان واپی مسجد کی آڑ میں بی جے پی مذہبی جذبات برانگیختہ کر رہی ہے، بھڑکا رہی ہے۔ جی ہاں، اب ظاہر بات ہے کہ پورے ملک میں ابھی آپ ٹی وی کھول کر دیکھیں، پیپر اٹھا کر دیکھیں، ابھی صرف مسجد اور مندر سے بڑا مدعا کوئی نہیں ہے، جبکہ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس سے ہمیں روزی روٹی ملنے والی نہیں ہے۔ اور حال کتنا برا بن گیا اتر پردیش کا کہ اتر پردیش کی ایک خبر آئی ہے جو یوگی آدتیہ ناتھ اور بی جے پی کے منہ پر زبردست تماچا ہے۔ جی ہاں، خبر کیا ہے کہ ایک بیمار بیٹی کو ایک شخص، جس پر انسانیت شرمسار ہو جائے گی کہ ایک شخص اپنی بیمار بیٹی کو ٹھیلے پر لے کر اسپتال پہنچا، ماں ساتھ میں تھی، ڈاکٹر کاغذات تیار رہے، آخر بچی نے دم توڑ دیا۔ جی ہاں، یہ وکاس ہے اس جگہ کا جہاں یوگی آدتیہ ناتھ ہے اور جہاں رام راجیہ کی بات کی جاتی ہے، یہ وکاس ہے اس اسٹیٹ کا جہاں پر بی جے پی کی حکومت ہے۔ لیکن پھر بھی اندھ بھکتوں کو، گوبر بھکتوں کو شرم نہیں آئیں گی کہ ہمارا مدعا گیان واپی، رام مندر، بابری مسجد، تاج محل یہ نہیں ہے، ہمارا مدعا ہے بھوک مری، ہمارا مدعا ہے بے روزگاری، ہمارا مدعا ہے سواستھ، ہمارا مدعا ہے شکشا۔ لیکن انہی مدوں میں حکومت پوری طریقے سے ناکام ہے، اس لیے اب گیان واپی جیسے مدوں کو اٹھایا جا رہا ہے تاکہ اس پر بھی کچھ روزی روٹی مل جائے اور 2024 کا بھی فائدہ ہو جائے۔ کیوں ہوتا ہے جوڑوں میں درد، کیوں رہتی ہے جوڑوں میں جکڑن، کیوں ہو جاتی ہے جوڑوں میں سوجن، کیوں بن جاتی ہے جوڑوں میں گاٹھ، کیوں تھم سی جاتی ہے زندگی۔ جوڑوں کی پرانی سے پرانی لاعلاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد، پیٹھ اور کمر کا درد، کندھے، گردن اور پیروں میں درد کے لیے سنتی پلس پلس ایک سنجیونی بوٹی کی طرح ہے، یا یوں کہے کہ ایک ستھائی علاج ثابت ہو چکا ہے۔ لاکھوں لوگ اسے اپنا چکے ہیں اور درد پر وجے پراپت کر چکے ہیں۔ جب ہم نیمت روپ سے سندھی پلس پلس سے مالش کرتے ہیں تو توچا اسے ترنت آبزرو کر کے جوڑوں کے سوکشمتم اوستھا میں پہنچا دیتی ہے، جس سے جوڑوں میں بلڈ کا سرکولیشن بڑھ جاتا ہے اور جوڑوں کے ماس پیشیوں میں مضبوطی آتی ہے، آنترک سوجن سماپت ہو جاتی ہے، جس سے درد میں آرام تو ملتا ہی ہے، ساتھ ہی ساتھ جوڑوں میں نئی شکتی بھی آتی ہے۔ ہمارے یہ پروڈکٹ نہ کہ کسی بازار میں ملتا ہے اور نہ ہی میڈیکل شاپ پہ، اس لیے اسے پانے کے لیے ابھی اسکرین کے نمبروں پہ کال کریں اور آرڈر کریں۔